بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت کرنے نہ لگ جاؤ۔ آپ پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس سے تمہیں آپس میں باہمی محبت کرنے لگ جاؤ؟ آپ پھر فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ان کا پہلا جملہ سلام ہونا چاہیے۔ اب وہ سلام کس طرح کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا سلام ہے، مسنون ہے، اور اسی طرح سلام کرنا چاہیے چونکہ یہ دعائیہ کلمات ہے، اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو وہ سب سے پہلے جملہ وہ دعا دیتا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو۔ کتنے مبارک کلمات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آپس میں عام کرو، پھیلاؤ، اس سے آپس میں مسلمانوں کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے، محبت کرنے لگ جاتے ہیں کہ جب وہ سلام ایک دوسرے کو کرتے ہیں، اس لیے کہ ظاہری بات ہے اس سلام کے اندر دعا بھی ہے، یہ دعائیہ کلمات ہے کہ آپ پر سلامتی ہو۔ اب سلام جو ہے وہ چونکہ یہ دعائیہ کلمات ہے اس لیے ان کے تلفظ صحیح ادا کرنے چاہیے۔ ہمارے ہاں چونکہ ہر چیز ایک مذاق بن جاتا ہے، اس لیے شریعت کے احکام میں بھی رد و بدل کرتے ہیں اور شریعت کے احکام بھی صحیح طریقے سے بجا نہیں لاتے۔ اب جس طرح کی یہ حکم ہے کہ مسلمان جب آپس میں ملے تو آپس میں سلام کو کرے اور سلام کو خوب پھیلائے، اس کی ترغیب بھی دے، لیکن سلام کے کلمات اور سلام کے تلفظ صحیح ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو سلام کیا جاتا ہے تو اس میں الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، آسام موت کو کہتے ہیں کہ تم پر موت واقع ہو، بد دعا ہے، اسے السلام علیکم، خوشی کے لیے ترس ہو، یا اس قسم کے اور جو کلمات ہیں سلام علیکم، یا ماڈرن قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں السلام علیکم، یہ انتہائی غلط کلمات ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ واضح تلفظ کے ساتھ سلام کو کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح سلام کرنا چاہیے۔ تو یہ دعائیہ کلمات ہے، بد دعا میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے، ان دعائیہ کلمات کو بد دعا میں تبدیل نہ کرے، تلفظ کی ادائیگی صحیح کرے۔ ظاہری بات ہے جب آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو آگے سے وہ بھی کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی موت واقع ہو، تو پھر مصائب کے شکار تو ہوں گے۔ تو بنیادی غلطی جو مسلمان آج سلام میں کرتے ہیں وہ تلفظ کی ادائیگی صحیح نہیں کرتے، کوئی السلام علیکم کہتے ہیں، کوئی السلام علیکم کہتے ہیں، کوئی سلام علیکم، پتہ نہیں کچھ اس طرح کے الفاظ، عجیب قسم کے الفاظ کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا سلام ہے، اس طرح سلام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو سب سے پہلے جملہ سلام ہونا چاہیے، یعنی کلام سے پہلے، یہ نہیں کہ پہلے بات چیت شروع ہو گئی، ہاں بھائی کیسے ہے، آپ نہیں ہے، فلانا ڈمکانا، اور پھر کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہیں، سب سے پہلے جملہ سلام کا ہونا چاہیے، یعنی بات چیت سے پہلے، اور سلام کے اندر پہل کرنا چاہیے۔ جب جیسے ہی کوئی مسلمان نظر آئے اس میں آپ پہل کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسے شخص کے اندر تکبر نہیں آتا جو سلام میں پہل کرتا ہے، اور ثواب اس کو زیادہ ملے گا۔ تو لہٰذا
سلام کو عام کرے، سلام کو آپس میں پہلائے، لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ، تلفظ کی ادائیگی صحیح ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سلام کی نیت سے اس کو کلمات دہرا رہے ہیں دعائیہ، لیکن وہ بد دعا میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ آپ پہلے تلفظ کو سمجھے کہ مجھے کس طرح سلام کرنا چاہیے، تو لہٰذا سلام کے کلمات جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے، تلفظ اس کا صحیح ہو۔ اگر تلفظ خراب ہوگا تو بجائے دعائیہ کلمات کے وہ بد دعا میں تبدیل ہو جائیں گے، اور ظاہری بات ہے آپ اس کو جب بد دعا دیتے ہیں تو اثر تو ہوگا۔ اس لیے کلمات اور تلفظ یہ صحیح ادا کرنا چاہیے، اور اس کو خوب پہلائے، ان باتوں کو خوب پہلائے تاکہ ہر مسلمان کو معلوم ہو سکے کہ ہمیں سلام کس طرح کرنا چاہیے، اور سلام کے کلمات کے یعنی ادائیگی اور اس کا تلفظ کیسے ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔